اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تیسرے پارے سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 7 6 جس کا میں نے جز تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ لوگوں کا ایمان نہ خراب کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، فرمایا جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میں نے کتاب اتاری ہے نا، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، یعنی نماز پڑھو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، سود نہ کھاؤ، حج کرو، یعنی ایسے حکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کچھ آیات جو ہے نا وہ بالکل صاف معنی رکھتی ہیں، اور وہ جو صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ کتاب کی اصل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ دوسری وہ ہیں، یعنی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے معنی صاف ہیں اور وہ قرآن پاک کی اصل ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہات، ان کے اندر مشابہ ہے۔ اب یہ متشابہات تو کی ہے کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ ایسی آیات کریمہ جو انسان کے لیے بات کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، اور اسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی اس باتوں کے اندر چلا جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح کے اندر جب صلح حدیبیہ ہوا تو وہاں سب صحابہ نے اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر انہوں نے شہید کیا تو ہم خون کے آخری قطرے تک ان سے بدلہ لیں گے۔ اور اس بات پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح کی آیت نمبر 10 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسے کہتے ہیں اشتباہ، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے ملنا، یعنی ہمارا انسان کا ہاتھ ہے اور اللہ نے بھی اپنے ہاتھ کا ذکر کر دیا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے جیسا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ جیسی تشبیہ دی تو یہ شرک ہے اور انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو متشابہات یعنی قرآن کی جو اصل آیات ہیں وہ صاف معنی رکھتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو جن کے اندر متشابہات، ان کے اندر کوئی مشابہ ہے، یعنی بندے کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، اب یہ ملتی جلتی ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ سب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ پیارے بزرگوں،
دوستو بھائیو غور سے توجہ سے سنیں، اور جو میرے پیارے بھائی بزرگ دوست بہن بھائی سن رہے ہوں تو وہ مہربانی کر کے آگے لوگوں کو بھی بتائیں۔ میں نے آیت کریمہ کی جو ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 6 کا بھی ذکر کر دیا، آیت بھی بتا دی، پارہ بھی بتا دیا، اور سورۃ فتح کا بھی بتا دیا۔ یہ 10 نمبر آیت ہے، اس کے اندر جز ہے، اور یہ سورۃ فتح جو ہے یہ 26ویں پارے میں ہے۔ یعنی یہ آپ کو دلیل دینا، ان باتوں کو کلیئر کرنا اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں وہ میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ اب ہم نے کسی بزرگ کے ہاتھ میں بیعت کی، اس وقت صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، تو اب یہ جو بیعت ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ یہ تو میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے ان الذین یبایعونک، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے، بیعت بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ بھی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں، جیسے انسانوں میں باتوں میں ملتی جلتی ہیں، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی بات انسانوں سے، اسے کہتے ہیں متشابہات، یعنی ملتی جلتی باتیں۔ اب یہاں اگر کوئی اللہ کا ہاتھ ثابت کرے گا تو وہ نقصان میں جائے گا، اس کا شرک میں داخل ہو جائے گا، اگر اس بات پہ زور دے گا تو وہ کافر بھی ہوگا۔ انسانوں جیسا ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے نا، دونوں ہاتھ جو ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ ہیں ہی دائیں، بایاں ہے ہی کوئی نہیں، یعنی وہ کیسے ہاتھ ہیں کیسا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے۔ ہم نے یہاں ہی بات ختم کرنی ہے۔ اب اسی طرح اس وقت جب آیت کریمہ اتری، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قرضاً حسنا، کہ اے ایمان والو تم لوگ مجھے قرض حسنہ دو، قرضاً حسنا یعنی قرضہ حسنہ دو۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو یہودیوں نے واویلا کر دیا، کہتے ہیں ان کا اللہ تو قرضہ مانگ رہا ہے، ان کا اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ اب اس بات پر جب کہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، کہتے ہیں ان کا اللہ تو خود قرضہ مانگتا ہے، تو یہ کیوں کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں جو قرضہ مانگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرضہ مانگنے سے یہ مراد نہیں ہے جیسے انسان دوسروں سے قرضے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ تم مجھے نیکیاں دو، پھر آخرت میں آ کر یا قبر میں جاؤ گے تو ان نیکیوں کا بدلہ لے لو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرضہ ہے۔ اور لوگ اس وقت یہودیوں نے یہ کہہ دیا۔ اب یہ جو ملتی جلتی آیات ہیں، اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ ان آیتوں سے لوگوں کو اندر کون سے لوگ خراب کرتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جنہیں پوجتے ہو، اب یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں پوجتے ہو ان کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور وہ کیا تھے؟ وہ بت پوجتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو اس آیت کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بت ہیں یہ تو اپنے چہرے پہ یا اپنے جسم بیٹھے ہوئے، یہ جو جسم ہے وہاں مکھی بیٹھ جائے نا تو اس کو تو یہ اڑا نہیں سکتے، تو یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اب ان آیات کو کیونکہ یہ متشابہات میں تھی تو لوگوں نے ان آیات کو ولیوں پہ لگا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف کے ساتھ لگا دیا، اور لوگوں کے اندر اس ملتی جلتی آیات کا واویلا کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو اپنے چہرے سے، اب وہ جن کا چہرہ وہ تو بتوں کے چہرے کی بات ہو رہی ہے، ولیوں کے چہرے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف کی بات نہیں ہو رہی، یا ولیوں کے دربار کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو باتیں بنا کر کہا کہ یہ ولیوں کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو اپنے چہرے سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو مکھی اڑانا یہ بت پرستوں کا معاملہ تھا، یہ ولیوں کے تعلق یہ لگانا یہ منع ہے۔ اسی طرح سورۃ کہف میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محبوب آپ انہیں کہہ دیں کہ میں ظاہری صورت میں تمہارے جیسا ہوں، یعنی
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، احکامات الہی بتاتے، تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ انہیں کہیں، میں نہیں کہتا، آپ انہیں کہیں کہ میں بھی تو ظاہری صورت میں تمہارے جیسا ہوں. اور یہاں لوگوں نے یہ میں نہ نکالا توبہ نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی اللہ کی طرف ایسے ہی جوڑ دیا. پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جیسا نہیں ارشاد فرمایا. پورے قرآن پاک میں کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا. ایسے ہی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ میں بھی تمہارے جیسا ہوں ظاہری صورت میں، کہ میں بھی تو یہ سارے کام کرتا ہوں، تم کیوں نہیں کرتے. تو لوگوں نے یہ غلط ترجمہ کر دیا، معاملات کو خراب کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ نبی تمہارے جیسا ہے. ہماری کوئی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہماری آنکھوں جیسے کہا گا تو بڑا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے اور ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں مبارک سے، زبان مبارک سے اللہ سے گفتگو کی، کانوں سے گفتگو سنی، دل سے گفتگو سنی. تو ہمارا تو یہ حال ہی نہیں، یعنی ہمارے اعضاء ہی وہ نہیں ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ کی شکل ملتی ہو نا باپ، تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے جیسا ہے. تو لوگوں نے سورۃ کاف کی 110 نمبر آیت کو یہ معنی نکال لیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کل آپ کہیں کہ ظاہری صورت میں میں تمہارے جیسا ہوں. اب یہ جو ملتی جلتی آیات تھیں میں نے چند آپ کو قرضً حسنہ ہے، اور یہ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور قرضً حسنہ، اور اس کے علاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کی بہت سی آیات ہیں. اسے کہتے ہیں متشابہات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیاتیں صاف معنی رکھتی ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، یعنی اس کے اندر مشابہات ہے، ملتی جلتی ہیں. اب یہ جو ملتی جلتی ہیں ان کو صرف پڑھنا سننا اور سمجھنا ہے. اس کے اندر ڈیپلی جانا، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ قرضہ کیسے دے سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے ہم بھی لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، اللہ بولتا ہے ہم بھی بولتے ہیں. اب اگر کہیں کہ یار اللہ بھی بولتا ہے ہم بھی بولتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں، تو اللہ بھی ہمارے جیسا ہے. ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیں صفت جو اللہ نے ہمیں صفتیں دی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، اور وہ خود ذاتی طور پہ اپنی صفتوں کا خود مالک ہے اور ہمیں عطا کی ہیں. ہمیں عطائی صفتوں سے بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات مبارکہ اپنی ذات سے، وہ جو اس کی ذاتی صفتیں ہیں اس سے بات کرتا ہے. تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو کہے، آنکھوں مبارک، کان، کوئی بھی چیز ہم سے ملتی ہی نہیں ہے، اگر وہ ظاہری طور پہ ملتی جلتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی تو بہت سی چیزیں ہمارے سے ظاہری طور پہ مل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مل نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آیات کے پیچھے وہ پڑے ہیں. اب یہاں وہ بات آ رہی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. قرآن نے بتا دیا ہے کہ دل کے اندر ٹیڑھا پن، ٹیڑھا کس کا دل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا دل ٹیڑھا ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے. وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان آیاتوں کے پیچھے وہ پڑے ہیں. کون پڑے ہیں؟ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہیں نا، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے چہرے سے مٹی نہیں اٹھا سکتے، مکھی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ ولیوں پہ چپکا رہے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق ولیوں سے نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہے. اگر کوئی صفت ملتی ہو، کوئی ظاہری صورت ملتی ہو، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک جیسے ہوتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. باپ کے ساتھ بندہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اگر باپ بھی، یار میرا باپ ہوتا ہے، اس کے بھی آنکھیں ہیں، میری بھی آنکھیں ہیں، اس کے بھی کان ہیں، وہ کون سا کیا ہے؟ تو یہ تو گستاخی ہو جائے گی باپ کی.
کیونکہ باپ کا درجہ ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام بہت اونچا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے فی قلوبہم زیغ فیتبعون متشابہ منہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو یہ متشابہ ہیں جی. تو ان آیات کے پیچھے وہی پڑے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے. اس کا مقصد ہے ٹیڑھے دل والے یہ باتیں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہمارا تو ہاتھ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فرق ہے. تو ان آیتوں میں جو پڑھے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے. اس وجہ سے پیارے بزرگوں دوستوں بھائی, جو لوگ ان آیاتوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ تم جنہیں پوجتے ہو تو ہم تو کسی کو نہیں پوجتے, کوئی مسلمان نہیں پوجتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مسلمان کسی کو نہیں پوجتا. معبود ہی سجدہ صرف اللہ کو ہے وہ سارے دیتے ہیں. معبود مان کر کہ یہ عبادت کے لائق ہے اللہ کو ہی سجدہ دیا جاتا ہے اور کسی کو نہیں دیا جاتا. تو آج ہمیں ان باتوں کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ان آیات کو سن کر لوگوں کے پیچھے نہ لگیں. جو لوگ ہمیں ان آیتوں کے پیچھے لگا کر ہمیں گمراہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں جی, وہ مدد نہیں کرتے, وہ سنتے نہیں ہیں. اور آیتیں کون سا سہارا لے رہے ہیں جو بتوں پہ اتری ہوئی ہیں. اب بتوں پہ اتری ہوئی آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف سے لگا دینا, ولیوں کے ساتھ لگانا, ولیوں کے مزار شاہ کے لگانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم زیغ, فرمایا ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے اور یہ ٹیڑھے دل والے لوگوں کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. اور اب جب بھی آپ کبھی کہیں سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں جی, وہ مدد نہیں کرتے, وہ سنتے نہیں, شفاعت نہیں کریں گے. اب ان آیتوں کے ساتھ جوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی ایسی بات کرے گا تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ اس کا دل ٹیڑھا ہے. کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیڑھے دل والے ہیں. اپنے دل کو سیدھا رکھیں کیونکہ سیدھا دل ہی اللہ کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا دل سیدھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ, اس کی آنکھ, اس کے کان, اس کی زبان, اس کے پاؤں, ہر چیز صحیح کام کرتی ہے جس کا دل صحیح ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا ہوں, کبھی گالی دیتے ہیں, کبھی کسی کو چپیڑ مارتے ہیں, کبھی کسی کا مال چھینتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یعنی اتنی خرابیاں کر کے کہتے ہیں ہم تو صحیح ہیں, میرا دل تو بڑا اچھا ہے. اب جس کا دل اچھا ہو وہ چپیڑے مارتا ہے, جس کا دل اچھا ہو وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے, وہ غیبتیں کرتا ہے, لوگوں کی برائیاں کرتا ہے. نہیں, یہ پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ باتیں نہیں ہیں. اچھے دل والے اچھے کام کرتے ہیں, اور جب دل ٹیڑھے ہوں تو غلط کام کرنے کے بعد دعویٰ کرے کہ میرا دل صحیح ہے, ان کا دل صحیح نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ملتے. ولی جو ہے ان کا بھی ہمارے ساتھ وہ الگ مقام ہے ان کا. تو جو لوگ ان آیتوں کو جو قرآن پاک کے اندر متشابہات یعنی وہ جو ملتی جلتی آیتیں ہیں بندے کی اللہ تعالیٰ نے جو اتاری ہوئی ہیں ان کے پیچھے وہی ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.